محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا یکتا اور بے مثال ہے۔ ایسا حقیقی بادشاہ ہے جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے سب سے بڑے ہادی ہیں۔ اہل ایمان عقیدہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے
جو ہر نیکی کی اساس اور بنیاد ہے۔ رب کا تعارف اور رب کی پہچان یہ ایسی حقیقت ہے جس کی پہچان کرانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت اللہ تعالی نے مبعوث فرمائی، اور ہر ایک کو یہی دعوت دی، یہی پیغام سنانے کے لیے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ایک ہی پیغام۔ ہر نبی نے اس پیغام سے پہلے کوئی پیغام، اس دعوت سے پہلے کوئی دعوت، ہر نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کی توحید کا پیغام ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں کہ مسلک اہل حدیث دعوت توحید ہے، مسلک اہل حدیث دعوت انبیاء، مسلک اہل حدیث نجات کا پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، مجھ سے قبل سفیر امن ہماری جماعت کے مفتی پیغمبر علیہ السلام کی شان اقدس بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آخری پیغمبر ہے۔ میں ان کی تقریر کا خلاصہ دو ہی باتوں کے اندر کر رہا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے اور محمد کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الکلام اطیب الکلام احسن الکلام، یہ 4 کلمے احسن الکلام اطیب الکلام، 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ 4 کلمات اللہ کی توحید سے بھرے پڑے۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اگر ایک ہی لفظ پر کلمے پر گفتگو ہو رات بیت جائے گی، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ بخن بخن لخمس ما اثقلهن في الميزان او كما قال علیہ السلام، کہ واہ کیا کمال ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ میدان میں یہ 5 باتیں بڑی بھاری ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور نمبر 5 کسی شخص کی ساحل اولاد مر جائے اور وہ رب کے لیے صابر بن جائے، کل میدان کے اندر سب سے بڑے بھاری اعمال یہی۔ اس توحید کے پیغام کو عام کیجیے۔ کیا مطلب ہے سبحان اللہ؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے،
ان دنیا کے سارے عیوب سے، سارے عیبوں سے پاک ہے، سارے شریکوں سے پاک ہے، ہر زندہ اور مردہ کی شراکت سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ پاک ہے جو تم نے گھڑ گھڑ کر ان ہی الا اسماء سمیتموہا، تم نے جو نام رکھے ہوئے ہیں ان سب کی شراکت سے میرا رب پاک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس 3 آدمی آئے اور تینوں نے آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، لا الہ الا اللہ۔ دوسرے نے بھی کہہ دیا، تیسرے نے بھی کہہ دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اس وقت کے ہر بزرگ کا انکار کر دیا تھا کہ ہمارا ایمان یہ ہے، لات دیتا نہیں ہے، منات سنتا نہیں ہے، عزا کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس وقت کے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہر بت کا انکار کر کے ایک حی و قیوم کا اقرار کیا تھا کہ سب کچھ دینے والا ہے الا اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو آج کی زبان میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو اعلان تھا آج ہماری زبان میں وہ اعلان یہ ہے کہ لا الہ، دنیا کے اندر نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درخت، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی جھنڈا، نہ کوئی کتر، نہ کوئی کڑا، نہ کوئی منکا، نہ کوئی زنجیر، نہ کوئی علی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، ہاں ہاں ایک ہے الا اللہ، وہ وہابیوں کا مشکل کشا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے فرمایا کون میزبانی کرے گا؟ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مہمان میرے ہیں، یہ نئے نئے مسلمان مجھے دے دیجئے، یہ کلمہ توحید کے اقراری مجھے دے دیجئے۔ ان کی میزبانی کھلا رہے ہیں، اسلام سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں۔ مارکا ہوا، ایک شخص کو جہاد میں جانے کی اجازت مل گئی، جاؤ، وہ گیا اور شہید ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اور شہید کا مقام یہ کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جنتی صحابی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ہے، حزب اللہ جماعت کا رکن ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر مارکا برپا، دوسرے کو اجازت مل گئی، وہ اللہ کے راستے میں نکلا، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس لیے لڑا تھا کہ اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو اور دھرتی پر ایک ہی ذات کو داتا اور دستگیر، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز
ایک کو مانا جائے اور وہ رحمان اور رحیم عرش معلیٰ پر مستوی. معرکہ ختم ہوا تو وہ بھی شہید ہو گیا. کتنے آدمی آئے تھے؟ تیسرے کی باری آ گئی. 2 ساتھی فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے. امام البانی رحمہ اللہ اپنی صحیحہ میں اس کو لے کر آئے ہیں. تیسرا ساتھی ان ساتھیوں کا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان گھر کے اندر تبھی موت فوت ہو گیا. اعداد کس کا ہے؟ شہید، جو سب سے پہلے نکلا تھا. پھر دوسرے نمبر کا، تیسرا تو گھر میں فوت ہوئے. وہ اہل ایمان طلحہ کہتے ہیں ہم کفن دفن سے فارغ ہوئے، رات ہو گئی، میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی طرف یہ تینوں جا رہے ہیں. سب سے آگے وہ شخص ہے جو گھر کے اندر چارپائی پر فوت ہوا تھا. اس کے بعد وہ دوسرا جو دوسرے نمبر پر گیا تھا، اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے آخر میں جنت کے راستے میں جا رہا ہے. کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا. صبح ہوئی تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آج بڑا حیران ہوں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا، آپ کے وہ 3 شاگرد، 3 صحابی جو اللہ کے راستے میں 2 گئے تھے اور ایک تبھی موت مرا تھا، فوت ہو گیا تھا. میں نے دیکھا شہید پیچھے، اور گھر میں فوت ہونے والا سب سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ، تعجب کی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی وہ جہاد، وہ مجاہد، وہ تلواروں کا سایہ، وہ خون کے قطرے، وہ کلمہ توحید کے لیے جہاد، اور یہ گھر میں بیٹھا ہوا، چارپائی پر لیٹا ہوا، یہ پہلے اس پر حیران ہوں. فرمایا سنو طلحہ، رہتی دنیا تک یہ پیغام ہے، اے طلحہ یاد کر لو جو پہلے گیا تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، دوسرا بعد میں گیا، تیسرا گھر میں. اس تیسرے کو جو سب سے زیادہ لمبی زندگی ملی تھی، یہ گھر بیٹھے ہوئے زبان سے کہہ رہا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ میں اقراری ہوں تو پاک ہے باپوں سے، پیروں سے، فقیروں سے، درویشوں سے، مجذوبوں سے، سائیوں سے. اللہ تو ان کی شراکت سے پاک ہے، بے عیب ہے. تیرے سوا کائنات میں کوئی مشکل کشا، عالم الغیب، مختار کل کوئی نہیں ہے. اللہ میرا ایمان ہے، اللہ اکبر. سب سے بڑا تو ہے جو اسے وقت ملا، زندگی ملی، یہ توحید کا اقرار کرتا رہا. اللہ نے اس بنیاد پر اس کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا. حاج تروا مشکل کشا، حاج تروا مشکل کشا، حاج تروا مشکل کشا. حضرت مولانا طیب الرحمان زادی صاحب مر
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد، اہل حدیثوں کا ایک امیر، بلند آواز، اہل حدیثوں کا ایک امیر، ہاتھ بلند کر کے، اہل حدیثوں کا ایک امیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اہل ایمان توحید کی یہ برکات، جہاد میں نہیں گیا ہے، لوگ کہتے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاد پر نہیں جاتے، یہ نہیں گیا ہے، اسے ایک لمبی زندگی مل گئی ہے اور یہ زندگی میں کہتا رہا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی تو میرا امیر ساجد میر کہتا ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اور سن لو، ہم اس رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں جو بزرگوں کے سامنے مجبور ہو جائے، نہیں مانتے، اس رب کو رب نہیں مانتے جو دنیا کے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، شہداء یہ سب مل کر اس کو مجبور کر دے اور وہ مجبور ہو کر ان کی مان لے۔ اہل حدیث ساجد میر حافظہ اللہ سمیت ہم اس رب کو رب نہیں مانتے، ہم اس رب کو رب مانتے ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میرا رب چاہے سب کی بات کا انکار کر دے، اس کی کبریائی میں ذرہ کے برابر بھی کمی۔ نعرہ تکبیر، اس توحید کا پیغام کو عام کیجئے۔ دنیا ہر کسی کو مل جاتی ہے، ہر کسی کو مل جاتی ہے، دین کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو بیٹی کا رشتہ آیا ہے، بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے مسجد میں امام ہے، کہتا ہے کسی اور گھر میں چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، میرا ہی گھر ہی نظر آیا ہے۔ بیٹی کا رشتہ آیا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سیال کوٹ میں فیکٹری لگی ہوئی ہے، اب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، بات کو آگے چلاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، دنیا ہر کسی کو رب دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے۔ دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دین اللہ اسے دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دنیا ہر کسی کے لیے، میں مالدار ہوں، کوٹھی اور بنگلے کا مالک ہوں، کیا کمال ہے، کافر بھی تو مالک ہے، کافر بھی تو کوٹھی کا مالک ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں دنیا رب ہر کسی کو دیتا ہے، دین اس کو دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، غریب افراد شکایت کرتے رہتے ہیں، ہم بھی توحیدی ہیں شاہ صاحب، ہم بھی توحیدی ہیں، غریب ہے، غریب ہے، اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ، دوسرا کلمہ یہی تھا نا، الحمدللہ، ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کر، توحید ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توحید کی سمجھ دے رکھی ہے، ورنہ آپ جیسے ہی انسان ہیں جو میرے اسلام آباد کے بڑی بڑی قسمت گھری کی راکھ چاٹتے رہتے، ان کے کوئی سینگ لگے ہوئے؟ آپ ہی طرح کے انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے، اللہ کا شکر ادا کر کہ اگر دنیا میں مکان نہیں، دکان نہیں، گاڑی نہیں،
لیکن یہ فہم ہے کہ قسمتوں کو کھری کرنے والا بری نہیں، بری کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ۔ یہ ہے الحمدللہ۔ کیسے شکر ادا کر؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر، ہر حال میں۔ ملے گا کیا؟ او توحیدیو، وہابیو، اہل حدیثو، ملے گا کیا؟ میرے سچے پیغمبر نے فرمایا اس غریب توحیدی کو اللہ امیر سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے ایک آدمی میرے پاس اہل حدیث ہو گیا، مولیاں ریڑھی پر بیچتا ہے اسلام آباد میں۔ میں نے ایک دن پوچھا یاسین کیسی گزر بسر ہے؟ اللہ کی قسم توحید پر ایمان تازہ کر دیا۔ کہنے لگا شاہ صاحب اللہ کا بڑا ہی شکر ہے۔ آئے ہائے توحید، توحید۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اسوہ حسنہ، ماڈل خلیل اللہ۔ الحمدللہ۔ دوسرا کلمہ، اللہ تعریفیں تیری ہے۔ گھر آئے، بیٹا نہیں تھا، بہو سے پوچھا کیا سی ہو، کیا حال ہے؟ ہائے ہائے، کہنے لگی بیٹے کا پوچھا، کہا باہر گیا ہوا ہے، باہر گیا ہوا ہے۔ تم کیسی ہو، گزر بسر کیسی ہے؟ کہنے لگی بڑی سختی ہے۔ اوہ، بڑی سختی ہے، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، بس سننے کی دیر تھی۔ او اہل حدیثو، سننے کی دیر تھی۔ توحید، الحمدللہ۔ کہا اچھا تیرا خامد آئے اسے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دے، دہلیز بدل دے۔ جرم کیا تھا، قصور کیا تھا؟ آیا اسماعیل علیہ السلام بابے کی خوشبو آئی، کہا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بابا آیا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ آپ کا پوچھتا تھا، آپ کا پوچھتا تھا، اور یہ پوچھا کیسی ہو، گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی روکھی اور کبھی سوکھی، گزر بسر بڑی مشکلات ہے۔ الحمدللہ۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا الحمدللہ، شکر اس مالک کا۔ کبھی مل تو جاتی ہے، کتنے ہیں جن کو ملتی نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ ہلکا سا رب کے شکریہ ادا کرنے میں خطا ہوئی۔ کہا پھر بابا نے کیا کہا؟ کہا وہ کہہ گئے ہیں جب تیرا خامد آئے گھر میں اسے کہنا اپنی چوکھٹ کو اکھاڑ پھینک۔ کہا پھر سن، میرا بابا کہہ گیا ہے تو میرے گھر میں رہنے کے قابل نہیں کیونکہ تو نے میرے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا، جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ الحمدللہ۔ یہ ہے الحمدللہ۔ ہم اوپر دیکھتے ہیں، اس عورت نے اوپر ہی دیکھا تھا، پیغمبر نے اس کو گھر سے طلاق دلوا دی تھی۔ گئے، وقت گزر گیا، پلٹے، گھر میں آئے، دیکھا ایک اور عورت موجود ہے۔ پوچھا خاوند کدھر ہے؟ کہا باہر گیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے۔ سوال وہی ہے عقیدہ توحید پر۔ کہا سناؤ گزر بسر کیسی ہو رہی ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اس کی بڑی کرم نوازی ہے، بیٹا نبی کا بیٹا ہے، خالد نبی کا بیٹا ہے، اس کا بڑا شکر ہے، تعریف ہے اس کی ہے۔ سننے کی دیر تھی، کہا جب تیرا خامد آئے تو کہہ دینا اس چوکٹ کو قابو کر رکھ، اس کی زبان سے توحید کی آواز نکلتی ہے۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ۔ اسی لیے میرے پیغمبر نے کہا
اوپر مت دیکھ. سائیکل والا اوپر دیکھتا ہے موٹر سائیکل والے کو اور کہتا ہے اللہ مجھے بھی موٹر سائیکل دے دے. موٹر سائیکل والا مہران گاڑی کو دیکھتا ہے, کہتا ہے کب ملے گی گاڑی؟ رات کو تہجد میں بھی مانگتا رہتا ہوں, کب ملے گی؟ رات ہو گئی ہے, گزر گیا وقت. مہران والا دیکھتا ہے جی اللہ کو, اوپر دیکھتا ہے. پھر الحمدللہ اس توحید میں خلل جھول. اور میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ نیچے دیکھ, نیچے دیکھ. جب تو سائیکل والا, موٹر سائیکل والا, مہران والا, جی اللہ والا جب اپنے سے نیچے دیکھے گا تو بڑی گاڑی کی بجائے جب مہران کو دیکھ کر پھر کیا زبان سے نکلے گا؟ الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے نان اے سی گاڑی میں اس کو بٹھایا ہوا ہے, اے سی گاڑی میں مجھے بٹھایا ہوا. یہ ہے الحمدللہ کی تعریف. جب موٹر سائیکل والا نیچے دیکھے گا سائیکل والے کو تو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے, وہ پاؤں سے چلا رہا ہے, میں پیٹرول سے چلا رہا. الحمدللہ. یہ ہے عقیدہ توحید. اور جب سائیکل والا پیدل کو دیکھے گا الحمدللہ. شیخ سعدی رحمہ اللہ اپنی بات نقل کرتے ہیں, کہا گرمی کا موسم تھا, ننگے پیر گرمی میں جا رہا تھا, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, گرمی کا احساس ہوا, رب سے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ زیادہ دنیا تو نہیں مانگتا, 2 جوتیوں کا سوال ہے, 2 جوتے, 2 جوتیوں کا سوال ہے. اللہ پیروں کو گرمی لگتی ہے, سوال ہی کیا تھا. آگے گئے, ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے, سجدے میں گر گئے, کہا اللہ الحمدللہ میں نہیں تجھ سے جوتیوں کا سوال کرتا, تیرا شکر ہے تو نے مجھے 2 قدم تو دے رکھے. اس عقیدہ توحید کا پرچار کیا کر, اس کی دعوت دیا کر. الحمدللہ. اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا تو رب ہر کسی کو دے دیتا ہے, دین اس کو دیتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے. اور جس سے رب پیار کرے اس سے بھی کوئی عظیم آدمی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ مجھے میری جماعت کے قائد بیٹھے ہوئے تھے, مفتی صاحب اور دیگر کوئی بھی, کسی کا بھی. آج کل حکومت ہے پی ٹی آئی تحریک انصاف کی, کسی کے ڈائریکٹ رابطے عمران خان سے ہو جائیں, سیالکوٹ کی زمین پر اس کے پیر نہیں لگتے. ایسے کہتے ہیں آرام سے بات کر, جانتا نہیں میں کون ہوں, کیوں میرے جیسے انسان ہوں گے؟ نہیں, میرے رابطے بنی گالا سے ملتے ہیں, ایک فون کی مار ہے. لوگ ایسا کرتے ہیں, ہائے ہائے. اور کبھی یہ مسلمان کہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں, میرا رابطہ میرے رب سے, میرے رب سے ہو رہا ہے, میں رب سے بات کرتا ہوں. یہ توحید ہے. اور ان توحیدیوں کی رب لاج بھی بڑی رکھتا ہے. ہائے عدالت لگی, مقدمہ پیش ہوا, ایک عورت نے دوسری عورت کے دانت توڑے, پیغمبر نے فیصلہ کر دیا اس کے بھی دانت توڑ دو. غریب صحابی ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کو غیرت آئی, کہا اللہ کے نبی میری خاندان کی عورت کے دانت, میں رب کی ربوبیت کی قسم کھاتا ہوں اس کے دانت نہیں توڑے جائیں. پیغمبر فرماتے ہیں النفس بالنفس والعین بالعین. قرآن کے لفظ یہ تو بدلے, یہ تو بدلے, دانت کے بدلے دانت, اس نے توڑے ہیں تو توڑوائے جائیں گے. ہاتھ لگے گی, کہنے لگا نہیں لگے گی اللہ کی قسم, توحیدی تھا نا, نہیں لگے گی اللہ کی قسم. اتنی دیر میں وہ مظلومہ عورت کے لواحقین آئے, کہا اللہ کے نبی آپ نے فیصلہ کر دیا ہے, اس کے دانت
ہم بھی توڑوا دیں؟ اللہ کے نبی ہماری کے تو ٹوٹ ہی گئے ہیں، اسے کہو اس کے بدلے میں ہمیں پیسے دے دے، دیت دے دے، اونٹ دے دے، اس کے دانت رہنے دو۔ میرے پیغمبر مسکرا اٹھے اور کیا کہا؟ کئی بندے دھرتی پر ایسے ہیں وہ رب کی ربوبیت کی قسم کھا لے، اللہ اپنی اس بندے کی قسم کی لاج رکھ کے فیصلہ تبدیل کر دیا کرتا۔ یہ ہے الحمدللہ، بھائی تعریفیں اس رب کی۔ یہی فرمایا دنیا ہر کسی کو ملتی ہے، کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا ان قارون کان من قوم موسیٰ، دنیا تھی کہ نہیں؟ قارون کے خزانے، اونٹوں کی جماعت، اونٹوں کی جماعت، قارون کا خزانہ جب گیا تو سنا ہے، کہا جاتا ہے کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، جیب نہیں ہوتی۔ دین اسے ملتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ اب سنو اور دینداروں سنو میرے پیغمبر کا فرمان، کیا فرمایا؟ رات کے وقت تو تہجد کی نماز ادا نہیں کرتا، اٹھ نہیں سکتا، ہائے تہجد کی نماز، اس کا ثواب کتنا ثواب ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کل عدالت لگے گی اور توحیدیوں، حشر کا میدان سجے گا، تہجد کی نماز پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے، رب کی طرف سے آواز لگے گی، جاؤ ان تہجد گزاروں سے کہہ دو نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے۔ تہجد کی نماز، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون، اپنے رب کو آواز لگاتے ہیں، پکارتے ہیں رات کی تاریکی میں، یا رب یا رب، اللہ کو آواز لگا رہے، بستروں سے اپنے پہلو الگ کر لیے۔ تہجد کی نماز 2 رکعتیں ذرا پڑھ کر تو دیکھ تیرے ایمان کی چاشنی کہاں پہنچے گی۔ سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جاگ رہا، ماں سو گئی ہے، بیوی بھی سو گئی ہے، بیٹی بھی سو گئی ہے، اولاد بھی سوئی پڑی، یہ اٹھ کے آنکھ کھل گئی ہے، آنکھ کھلی، وضو کیا، مصلی بچھایا، اکیلا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے؟ ایک اللہ دیکھ رہا ہے، کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے اور رب سے کہتے اللہ، اللہ تو جانتا ہے فلاں رات میں نے کیا غلطی کی تھی۔ وہ رب کہتا ہے کوئی ہے جو تہجد میں اٹھے مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے خود آسمان دنیا پر آ گیا۔ اور توحیدیو، تہجد کی نماز، ابھی مجھ سے پہلے حافظ مدمل کہہ رہا تھا اہل حدیثوں کردار نماز۔ میں نے ایک جگہ پر جلسہ کیا ہے، ایک آدمی بہت باتیں مجھ سے کر رہا ہو، میں نے کہا باقی باتیں میری سٹیج پر سن لینا۔ ادھر سے اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے مسجد کی طرف اس کو بھی لیا، اس نے بیج لگایا ہوا ہے، انتظامیہ بیج لگے ہوتے ہیں نا جلسوں میں، ایسے چلے، میں نے کہا آؤ نماز کے لیے چلتے ہیں، نماز کے لیے۔ کہنے لگا میں نے جلسہ سنبھالنا ہے، مجھے بہت کام ہے۔ کیا فائدہ ان جلسوں کا، کیا فائدہ ان کا؟ مقابلہ ہو رہا ہے کہ میرے جلسے میں اتنے لوگ آئے اور مدمل کے جلسے میں اتنی 4 ٹوٹرو بیٹھے ہیں، ہائے ہائے۔ میں اس استاد کا شاگرد ہوں جس نے اپنے سامنے 2 نمازیوں کو بٹھا کر 2.5 گھنٹے خطبہ دیا تھا، شیخ العرب والعجم ابو محمد سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، جو بیت اللہ کے اندر ایک خطبہ عربی میں، دوسرا خطبہ سندھی میں، تیسرا خطبہ اردو میں۔ ملتان آئے، کسی نے تاریخ لے لی،
زمانہ موبائل کا نہیں تھا. تاریخ لے کر کہا مولوی ہے نہیں بتاتے, کون پوچھتا ہوتا ہے. ملتان اترے, وہاں سے ایک بندے کو ساتھ لیا, کہا فلاں گاؤں میں میرا جلسہ ہے. وہاں گاؤں میں پہنچے, اسی طرح رات کا وقت ہو گیا. اس آدمی کا پوچھا, اس نے کہا وہ گھر ہے اس کا جی. دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ مزے کے نیند سو رہا تھا. کہا آج تو جلسہ تھا, تم نے ٹائم لیا تھا. اوہو, کہتا میں تو بھول گیا ہوں, میں تو بھول گیا ہوں. بلایا کس کو؟ شیخ العرب کو. میں تو بھول گیا ہوں. کہا کوئی بات نہیں. اچھا اندر سے کرسی ہے گھر میں؟ کہتے ہاں کرسی ہے. کہا کرسی لے کر آؤ. کرسی لگا لی اسی گلی کے اندر. کہا سامنے بیٹھو. سامنے بٹھایا. جو ساتھ گائیڈ بن کر آیا تھا ملتان سے, کہاں سے آئے ہیں؟ سندھ سے, اس کو سامنے بٹھایا. دونوں کو بٹھا کر 2.5 گھنٹے خطبہ ارشاد فرمایا. کوئی ہے مولوی آج کا 4 بندے بٹھا دو اور اسے کو ذرا سٹیج پر کہتا کاری ٹھیک ہے آپ نے جلسہ کر لی. آئے ہائے توحید, رات کی نماز, فرض نماز. مدمل کہہ رہا تھا فرض نماز اور اہل حدیث نہ پڑھے 2 راستے ہیں, بے نماز اور اہل حدیث ہے. بے نماز نہیں, اس کا تو ذکر ہی نہیں اس حدیث میں. کہا تہجد کی نماز. آنکھ نہیں کھلتی؟ کہا نہیں کھلتی, نہیں کھلتی. ثواب کا پتہ ہے, نیند ہی بڑی گہری ہے. نمبر 2, مال ہے, فیکٹری لگی ہوئی ہے, مانگنے کے لیے مدرسے والے جاتے ہیں. فقیر, مسجد, سفیر, مدرسہ, یتیم. کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. کرتے ہیں لوگ, کیسے نہیں کرتے, کرتے ہیں. اور بڑا احسان سمجھتے ہیں کسی کو 100 روپیہ دے دیں تو. اور اگر کوئی 5000 دے دے, اس کی اجازت کے بغیر مسجد میں ٹائم تبدیل نہیں ہو سکتا. میں ایک دعا کیا کرتا ہوں, آج یہاں بھی کروں گا. اللہ ان تمام علماء کو اپنی اپنی مسجدیں عطا فرما دے, اور ان کمیٹیوں سے اللہ ان مولویوں کو آزاد کر دے. میں بڑا آزاد ہوں, میں نے اپنی مسجد بنائی ہے الحمدللہ. 1200 آدمی جمعہ پڑھتا ہے, لیکن کسی کی جرت نہیں کوئی 5 دے یا 5 کروڑ دے. مسجد کے کاموں کے اندر تمہارا کیا کام؟ آئیے نماز پڑھیے اور گھر تشریف لے جائیے. ایک بندے نے شکایت کی صف خراب ہے. میں نے کہا مسجد میں نے بنا دی ہے, صف گھر سے لے آؤ بچھا لو, نماز تم نے پڑھنی ہے, میرا مصلی بڑا ستھرا ہے کوئی ایسا مولوی؟ ایسے ہونا چاہیے. موضوع سے ہٹ نہ جاؤں. بات ہو رہی تھی نمبر 2, مال ہے لیکن بخیل ہے, تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. الذی جمع مالا وعدد. جی بڑے سفیر آتے ہیں رمضان میں, 10 دوں گا تو شام تک بھی 2 آدھار نکل جائیں گے, یہی گنتا رہتا ہے. بنیا مال ہے, بخیل ہے. ہائے جہاد کا وقت آ گیا ہے, دل چھوٹا ہو گیا ہے, بزدل, لڑنے کے لیے نہیں نکلتا, لڑنے کے لیے نہیں جاتا. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ ریاکاری سے محفوظ رکھے. ہم تو وہ ہیں کہ پہلے حدیث پر عمل کرتے ہیں, پھر اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں. لڑائی کا میدان ہو, مقبوضہ کشمیر گواہ ہے کہ طیب زیدی ادھر گیا تھا. افغانستان ہو, سال ہر سال روسیوں کے ساتھ جنگ کی تھی. میدان عمل کا سپاہی ہوں, میدان عمل کا. اس لیے مولوی مجھ سے اور میں مولویوں سے بنتی نہیں ہے. کیا کرے, بنتی نہیں ہے. بھئی بے نماز ہے اور آ کر یہاں قوم کو خطاب کر رہا ہے. حیا نہیں آتی, حیا نہیں آتی. اور حیا انتظامیہ کو بھی نہیں آتی جو بے نماز خطیب کو منبر پر چڑھا دیتے ہیں. جانتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا, جانتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا, اور پھر اسے منبر کی دیرت بنا دیتے ہیں. کیا خاک کام ہوگا. کہا جہاد بزدل ہے, دل چھوٹا ہے نا, دل چھوٹا ہے. کتنی باتیں ہو گئی بولو؟ 3 باتیں. نمبر 1 کون سی تھی؟ نہیں,
اس حدیث میں جو 3 باتیں، نماز تہجد نہیں پڑھتا، فرض پڑھتا ہے. نمبر 2، مال ہے صدقہ نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ دیتا ہے. نمبر 3، جہاد ہے بزدل ہے لیکن جہادی فنڈ دے دیتا ہے. یوں کہہ دو تینوں میں کمزور ہوا. اب کرے کیا؟ کرے کیا؟ میرے سچے پیغمبر نے فرمایا اب یہ کام کرے، روز کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ اس توحید کی برکت سے، ان 4 کلمات سے اس پر جنت کو واجب کر دے گا. اس عقیدے کو بیان کیا. جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. ایک جنگل سے آیا، دیہات سے آیا، اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی خیر کی بات ہی بتلا دو، کوئی نیکی کا کام ہی بتلا دو. اور ہمیں کوئی کہے معذرت کے ساتھ تو حافظ مدمل کہے گا میرے مدرسے کی تنخواہ لا دے شاہ جی، بڑا نیکی کا کام. نیکی کا تو اہم کب کہتے نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے توحید. دیہات سے آیا تھا، جنگل سے آیا ہے، سوال پیغمبر سے ہے علمنی خیرا، کوئی خیر ہی بتلا دو. آپ نے کیا کہا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. میں نے لا الہ الا اللہ کے بھی تعریف نہیں کی ہے، 2 پر ہی ہوں، سبحان اللہ اور الحمدللہ. آگے نکل بھی تعریف اس کی نہیں کی. اور چوتھی بات اللہ اکبر، اللہ. 4 باتیں، یہ خیر کی باتیں لے جا. اس نے 4 حدیث کے لفظ ہیں، ایسے کر کے اس نے گنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. گنتے گنتے وہ وہاں تک چلا گیا، وہاں تک چلا، واپس آ گیا. آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 باتیں تو میرے رب کے لیے، میرے لیے کیا ہے نا مدے کی سب بات. یہ 4 باتیں یہ تو میرے رب کے لیے کہ وہ پاک ہے ان پاگلوں سے، یہ ننگے شاہ سے جو کچھے اتار کے، کپڑے اتار کے بالکل ننگا. کہتے ہیں جی واہ جی واہ کتنا بڑا ولی ہے. اور بورڈ لکھ دیتے ہیں بابا نانگے شاہ. جسے کوئی قوم نہ ملے نا وہ پھر شاہ تو پھر پکا ہے نا. معصوم شاہ بخاری. کربلا میں ہمارا ایک ہی بچا تھا اور آج ایٹ پٹو تے سید. آئے خائے سبحان اللہ، پاک ہے اللہ ان بزرگوں سے. انہیں کوئی ضرورت نہیں اس رب کو ان بزرگوں کی. کیوں؟ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ پاک ہے. وہ تو وہ ہے جو ان بزرگوں کو ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن بند سیل پہنچایا کرتا تھا. وہ تو وہ ہے جو ان بزرگوں کو ماں کے پیٹ کے اندر ان کے رزق کا بندوبست کیا کرتا تھا. آج تمہارا نہیں کر سکتا. اسے چھوڑ کر بابے کی قبر پر جاتے ہو، حیا نہیں آتی کہ تو ہمیں کوئی دے دے. ان کو دینے والا کون؟ اللہ. کمال ہے. عقل پر پردے پڑ گئے. ہر بزرگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سب ہوئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ایمانداری سے بتاؤ جب وہ پیٹ کے اندر بند، سیل بند، پردے کتنے ہیں؟ 3 پردوں میں بچہ ہوتا ہے. وہاں اس کو رزق کون دیتا تھا؟ آج تم اس سے مانگتے ہو، وہ اس سے مانگتا تھا بیچارہ اس وقت. ہائے باہر نکلا رب نے اسی وقت اسی کی ماں کی چھاتیوں میں اس کے رزق کا بندوبست کر دیا تھا. وہ بیچارہ وہاں سے لیتا تھا، تم اس سے مانگتے ہو کہ گنج بخش اور رنج بخش. کمال نہیں ہے تمہارے عقیدے پر؟ لڑائی کیسی ہے؟ ناراضگی کیسی ہے؟ فکر دینے کے لیے آیا.
کہ سوچو تو صحیح، جسے کہتے ہو خزانے تقسیم کرنے والا، کل اس کے منہ میں چوسنی کس نے لگائی تھی؟ اس کی ماں کے چھاتیوں میں اس کے لیے دودھ کس نے اتارا تھا؟ آج اس کو چھوڑ کر اس کے بندے سے مانگتے ہو؟ ہائے ہائے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ تو اس کے لیے، الحمدللہ تعریفیں اس کی ہیں وہ تو اس کے لیے، لا الہ وہ تو اس کے لیے، اللہ اکبر وہ بھی اس کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ سنو ایمان پیدا ہو جائے گا۔ چار باتیں، دو کی میں نے تشریح کی اور میں اسی پہ بس کروں گا۔ کیا کہا؟ کہو دیہاتی، او میرے ساتھی، او دیہات کے رہنے والے، جب تو کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تیرا رب کہتا ہے اس نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، میں کسی بابے کی شراکت برداشت نہیں کرتا، سچ کہا ہے۔ اچھا جی، پھر یا رسول اللہ، میں جب تو دوبارہ کہتا ہے الحمدللہ، تعریفیں تو اس کی ہیں جس نے آسمان بنایا، تاروں سے سجایا، ہمیں پیغمبر عطا فرمایا، تعریفیں تو اس کی ہیں، اس کی ہیں، الحمدللہ۔ کہا پھر، کہا رب کہتا ہے اس نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ کہتے تعریفیں سید بادشاہ کی، تعریفیں سید بادشاہ کی کیوں؟ سید بادشاہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اہل بیت کو بنانے والا کون ہے؟ ہائے ہائے، ان کے درجات بلند کرنے والا کون ہے؟ تعریفیں تو اس کی۔ رب کہتے ہیں اس نے سچ کہا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو تیسری بات کہتا ہے لا الہ، رب کہتے ہیں اس نے سچ کہا، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی کشتیوں کو کنارے پر لگا نہ۔ کہا جی پھر تو چوتھی بات کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، سب بابے پیر فقیر درویش درخت سب سے بڑا ہے۔ وہ تمہارے درخت ہی جو ہم نے کاٹے تھے، ٹالی والی سرکار، اور پچھلے دنوں ادھر بیری والی سرکار، اور اگر کہیں بورڈ شاہ نظر آئے تو وہ بھی بتا دو، اس کو بھی صفایا ہو جائے۔ چار کہا اب تیرے لیے بندہ آ گیا تھا نا، اب تو یہ چار کلمات کہہ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ رب کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو کہتا ہے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحمت کی بارش برسا۔ رب کہتا ہے جا میں نے تجھے رحمتوں کی بارش برسا دی ہے۔ تو تیسرا کلمہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ رب کہتا ہے میں نے آسمان کے دہانے کھول پر تجھ پر رزق کی بارش کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کے حق اہل حدیث زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ پرچی آئی ہے کہ لگے رہو، پنجابی ہے جی۔ وہ میں ایک جگہ پر گیا، وہ جلسہ، میں نے کہا اچھا آخری بات، وہ بھاگ کر انتظامیہ کا بندہ آیا میرے کان میں، کہنا شاہ جی چول کچے نے 15 منٹ اور۔ میں کہا میں نائی نو کیا سی کچے رکھ، میں تو نہیں کیا کہ میں تو وقت پر آ گیا۔ اپنی جماعت کے قائد مفتی صاحب کا درس سنا تھا، پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا 1 گھنٹہ، وہ گھنٹہ ہونے والا ہے، 5 منٹ رہ گئے، اب کہتے ہیں کڑی اگے کر لو۔ اگے کی میں کر لوں، اگے مسا اتنے پہنچے۔ سبحان اللہ، 4 باتیں، ہائے ہائے ہائے۔ کہا تو کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اب اپنی زبان میں کیوں نہ کہوں، جب رب سے معافی مانگتے ہو پھر رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پھر قبر پر جا کر کیسے کہہ دیتے ہو بابا شاہ جمال پتر دے رتا لال؟
کیسے کہہ دیتے اللہم ارزقنی؟ رب نے جو کہہ دیا اللہ مجھے رزق دے، رب کہتا ہے جا رزق کی بارش ہی کر، بارش ہی کر، اللہم ارزقنی۔ تورات میں لکھا ہے رزق کے بارے میں، ایک بات یاد آئی، تورات میں لکھا ہے خلیل اللہ علیہ السلام جو توحید اپنی بہو سے سنی تھی، کہا نبی کا گھر اور توحید میں ہائے ہائے جھول آ جائے، گئے بادشاہ سے ٹکر لے لی تھی، بادشاہ کو کہا تھا پالن ہار، لجبال، غریب نواز، بندہ نواز، بادشاہ نے راشن دیا کرتا تھا، سب کو دے دیا۔ ابراہیم سرکار جاگ کے بولنا جی کیا نا ہے تھوڑا؟ ماشاءاللہ سفارش علی، واہ جی واہ، اللہ پاک یہ سفارشیں قبول پروا لے ساڑھے آکے چھے۔ حدیث میں آتا ہے، بات غلط نہیں ہے، میں کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی بات مذاق میں بھی نہ ہو جس کی دلیل نہ ہو۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کثرت سے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی لگایا کرو، کثرت سے ہر نیک آدمی سے السلام علیکم، کیسے ہو بھائی، سفارش صاحب، صداقت صاحب، رفاقت، دوستی لگایا کرو۔ پوچھا امام سے کیوں؟ کہا کل جب لوگ جنت میں جائیں گے نا نیک لوگ، تو وہاں دیکھیں گے وہ ہمارا فلاں دوست نہیں ہے، طیب زیدی نہیں ہے، وہ کدھر گیا؟ پھر وہ نیک لوگ کٹھے ہو کے ساری جنت میں دیکھیں گے نہیں ہے، پھر جا کے رب کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یا اللہ وہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک نیک آدمی ہوتا تھا بیچارہ، تھا تو کمزور ہی، یا اللہ وہ کدھر ہے؟ اور میں جاؤ جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ اب جتنے زیادہ نیک دوست ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ میرا نام تو لے ہی لوگے نا، اس لیے دوستی لگایا کرو نیک لوگوں سے۔ سفارش علی آپ سے ایک بات ہے، کوئی نہیں بتائے گا، جب آپ کی آنکھیں بند تھیں، پتہ نہیں نیند تھی یا ویسے ہی آپ پہنچے ہوئے تھے کہیں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ آخری بات میں نے کون سی کی تھی؟ سوچو سوچو، شاباش، سوچنا چاہیے، کوئی نہیں بتائے گا۔ آخری بات جو آپ کو یاد ہے وہ کون سی تھی جب آپ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی؟ نہیں پتا؟ بولو پتا؟ زندہ ہے کہ مردہ؟ چونڈی مار کے بیخ لو، زندہ ہے۔ دعا کرو اللہ سفارش علی کو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سپیکر، توحید، جلسہ، کیمرے اور لائٹیں، نیند آ گئی ہے، جو نیند آ جائے پھر سننے کے قابل نہیں رہتا۔ اور تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں اور یہ موڑتا نہیں، ہمارا سویا ہے تیرا سویا نہیں، مر گئے، نہلائے، کفنائے، دفنائے، قبر میں بند کیے، اوپر مٹی لگائی ہے، گنبد لگائے، اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے اور وہ سنتا نہیں، ہمارا زندہ نہیں سنتا، تیرا مردہ کیسے سنتا ہے؟ سننے کے قابل ایک ہے جسے نیند تو بڑی دور کی بات، کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا، ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا، ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا، مسلک کے حق کے اہل حدیث زندہ باد، ترجمان مسلک کے اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا طیب الرحمن زیدی صاحب زندہ باد۔ سبحان اللہ، پہلا کلمہ تھا، پاک ہے اللہ نیندوں سے، نیند آ گئی ہے، پاک ہے وہ نیندوں سے۔ ہر مسجد میں ہر امام پڑھتا ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم۔ تیرے بابے سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ تو کلاشن کو لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ شاہ جی 5 دن کا دورہ کر کے آئے ہیں مریدوں سے، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، آرام فرما رہے ہیں، اور مشکل بابے کو مرید کو مشکل پڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ،
12 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں، آج مشکل پڑی ہے، ایمرجنسی اندر جانے دے۔ شاہ صاحب کو بتلاؤ، سیالکوٹ سے جماعت آئی ہے، انہیں پتہ ہے ہم اتنا اتنا دیتے ہیں، اور گن مین کو شاہ صاحب کا آرڈر ہے، بندہ دا پتر کو اندر آ گیا تو تیری نوکری، انہوں نے کہا پیچھے ہٹ، پیچھے ہٹ۔ وہ کہتا ہے بڑی مشکل پڑ گئی، ایمرجنسی ہے، مشکل حال کروانی ہے، اس کے دروازے پر آ، جسے نیند تو بڑی دور کی بات، کبھی اونگ بھی نہیں آتی، رات کو آ، دن کے اجالے میں آ، جماعت کے ساتھ آ، اکیلے آ، جب بھی تو آئے گا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو کہتا ہے وہ سبحان اللہ، یہی تو سمجھا رہا ہوں، وہ پاک ہے ان نیندوں سے، پاک ہے۔ نیند بندے کو آیا کرتی ہے، خالق کو بھی نیند آتی ہے، خالق کو بھوک لگتی ہے، خالق کو پیاس لگتی ہے۔ تمہارے بابے پانی نہیں پیتے؟ وہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں جب توحید کی طرف آ رہا تھا تو ہر آدمی پریشان تو ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں دوست احباب خاندان، میرا ایک دوست بختیار تھا، اس سے آپس میں طے ہو گیا، اس نے کہا جی میں تمہارے جلسے میں جایا کروں گا۔ ہم کوئی 7ویں 8ویں کلاس کے تھے اس وقت، یہ تھوڑا تھوڑا مسلک سننے لگے بھی یہ بھی کوئی وہابی بھی کوئی شے ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جب میرا پیر آئے گا تو تو بھی آیا کرے گا، دونوں دیکھتے ہیں سچا کون ہے۔ ٹھیک ہے، مولویوں نے جلسہ کیا، حدیثوں نے ہمیں خبر ملی بھئی قاری عبدالحفیظ صاحب کا بڑا طوطی بولتا تھا اس زمانے میں، کیا زبان تھی ماشاءاللہ، آواز تھی۔ میں نے کہا بھئی مولوی آ رہا ہے حدیثوں کا، میں بھی حدیث ابھی ہوا نہیں، تو آؤ چلتے ہیں۔ سنا گھنٹہ خطاب سنا، گھر آ گئے، کچھ عرصے کے بعد ان کا پیر آ گیا، اس نے کہا میرا پیر آ رہا ہے جی، وہ فلاں مولوی، چل میں پیر سے جا کے دونوں ہاتھوں سلام کیا، بڑی بڑی مچھیں رکھی ہوئی، چٹا گورا، لوگ کھانا شانا کھا رہے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے۔ میں نے اسے کہا پیر صاحب نہیں کھاتے، پیر صاحب نہیں کھاتے۔ اب دیکھو یہ سمجھ تو اب آتی ہے نا توحید۔ انہوں نے کہا نہیں پیر صاحب نہیں کھاتے۔ میں نے کہا اچھا پیر صاحب نہیں کھاتے؟ کہتا نہیں، کہتا دودھ پیتے ہیں۔ کتنا گورا ہے؟ میں کہا دودھ کتے حبشی نو پلا دے، وہ بھی چٹا ہو جائے گا، اس کو پلا، وہ بھی چمکارے مارے گا۔ ہم اس رب کو رب مانتے ہیں، وَهُوَ يُطْعِمْ وَلَا يُطْعَمْ، جو پیتا نہیں پلایا کرتا ہے، جو سوتا نہیں سلایا کرتا ہے کہ سو جا، اور جو سو جائے وہ مشکل کشا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، پاک۔ دو عادتیں، حدیث سنو، دو عادتیں، دو عادتیں۔ کہا یہ بڑی آسان ہے لیکن لوگ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ جو ان دو عادتوں پر عمل کر لے میں محمد گارنٹی دیتا ہوں سیدھا جنت میں جائے گا۔ کمال کی گارنٹی ہے اللہ کے نبی۔ وہ کون سی عادتیں ہیں؟ وہ کون سی عادتیں ہیں؟ فرمایا سوتے ہوئے بستر پر جائے تو 34 مرتبہ کہے سبحان اللہ۔ ہائے ہائے۔ پھر عقیدہ، مرنے لگا ہے نا، جب نیند میں ہوتا آدمی، موت نیند کی بہن، مرنے لگا ہے، کیا دعا پڑھتے ہو؟ اللہم باسمی کا اموتو اموتو۔ جا رہا ہوں اوپر، پتہ نہیں جاتے جاتے واپس بھی روح آتی ہے کہ نہیں آتی، کئی جاتے ہیں سوتے ہیں تو صبح پھر نہیں اٹھتے۔ فرمایا بستر پر جا رہے پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تو پاک ہے ان پیروں فقیروں سیدوں سے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، کتنے لوگ ہیں جنہیں نیند نہیں آتی، تو مجھے سلا رہا ہے۔ کوئی ایک بات ہے توحید کی، اور میں کہا کرتا ہوں رب کا سارا کلام اور میرے پیغمبر کی ساری حدیث لانا تمہارا کام ہے، اس میں سے توحید دکھانا سید کا کام ہے۔ سارا کلام، ساری پیغمبر کی ذخیرہ احادیث صحیحہ توحید کا پیغام دیتی ہے۔ سونے لگا ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، اب کہہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات تو کر لے، رات کو سو جا، اگر سویا سیا اوپر چلا گیا، میرے محمد کریم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔
پیغمبر کی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول، علی کی بیوی، حسنین کریمین کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سادات وہیں سے چلے ہیں نا سید، آئے آئی اور آ کر امام کائنات کو کہا ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ کہا کیا کہتی ہو؟ کہا یہ ہاتھ دیکھو، چکی پیس پیس کر یہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ کس کی بیٹی ہے؟ اوہو، نبی کی بیٹی؟ کس کی بیوی ہے؟ علی کی بیوی؟ کس کی ماں ہے؟ حسنین کریمین کی، جنت کے سردار کی۔ اور شکایت کیا ہے؟ چھالے پڑ گئے ہیں، اور یہ لونڈیاں اور غلام آپ کے پاس مال غنیمت میں آئے ہیں۔ اور یاد رکھو، آپ جانتے ہیں صاحب اولاد بیٹی کوئی سوال ناجائز بھی کر دے تو باپ کی کوشش ہوتی ہے اس کا پورا کر دو۔ بیٹیاں بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، اور جس کی بیٹی دکھی ہو کسی شہر میں، باپ اس شہر میں جانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ بیٹی اس پر کبھی پھر بات ہوگی۔ ابا غلام آئے ہیں، غلام آئے ہیں، نوکر آئے ہیں، ایک نوکر مجھے دے دو، چکی چلا دیا کرے گی، پانی بھر دیا کرے گی۔ نوکر موجود تھے، مال غنیمت تھی، اہل بیت کا حصہ تھا، خمس مال تو اہل بیت کا ہی تھا، نبی کا تھا۔ آئے سنو میری موضوع سے متعلقہ بات، توحید۔ کہا فاطمہ غلام دوں یا غلام سے بہتر دے دوں؟ ہائے غلام دوں یا غلام سے بہتر دے دوں؟ کہنے لگی بیٹی بھی تو رسول کی تھی نا۔ سمجھ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی ضرورت نہیں، اس سے بہتر دے دو۔ کہا رات جب ہوا کرے تو کہا کر سبحان اللہ الحمدللہ۔ کبھی اپنے بچوں سے پوچھا کہ 4 کلمات تو سناؤ؟ سناؤ اپنے بچوں سے، ذرا پوچھنا، اپنی بیٹی سے گھر جا کے ٹیسٹ لینا، بیوی سے لے لینا، رات کی تسبیح تو سنا، گانے سنا دے گی۔ آج میں مایا پڑھیا تیرے واسطے یاد کر کے رکھے، راتی خامد آئے گا تو سناواں گے۔ ہائے ہائے ہائے، کرکٹر اور کجروں کے نام یاد ہیں، یاد ہے کہ نہیں؟ بڑا دل دکھتا ہے جب کوئی بچہ کہتا ہے جانتے ہو اس بالر کو؟ کیا ہوا؟ اس نے فلاں سن کے اندر فلاں میچ میں اتنی وکٹیں لی تھی۔ اور اگر میں پوچھوں جانتے ہیں ابو بکر کو اس نے کتنے کافر مارے تھے؟ اے مسلمانوں، میں تمہیں ایک دکھی بات سناؤں، یاد آ گئی ہے بس۔ میں ایک پڑھاتا ہوں، پہلے پڑھاتا تھا، اب ایک سکول کے اندر پچھلے دنوں میں ٹیسٹ لینے کے لے گیا کہ ان کا میں ٹیسٹ لوں یہ کیسے بچے تیار ہو رہے ہیں۔ اور ہم بیوی بچوں سمیت گئے، ایک کلاس اس کو دی، اس کو دی، بچوں کو دی، اپنے بیٹی کو دی، اہلیہ کو دی، سب کے ٹیسٹ ہم نے شروع کر دی۔ 9th کلاس میں میں نے بلیک بورڈ سنبھال لیا، ٹیچر کو ساتھ کھڑا کر لیا۔ 9th کلاس سمجھدار ہوتی ہے بے وقوف ہوتی ہے؟ سمجھدار ہوتی ہے۔ میں نے بلیک بورڈ کے اوپر لکھا محمد علی جناح، اور میں نے لکھا کہ منہ سے نہیں بولنا، ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ میں نے لکھا یہ کون سے خلیفہ ہے؟ لڑکوں نے ہاتھ کھڑے کیے، 3 یا 4 نے۔ میں نے ایک کو کہا، کہنے لگا یہ 3را خلیفہ ہے۔ محمد علی جناح کون سا خلیفہ ہے؟ 3را خلیفہ ہے۔ دوسرے نے جلدی جلدی کہا، میں نے کہا جناب، کہتا نہیں غلط کہتا ہے، 2را خلیفہ ہے۔ جس قوم کے بچوں کی یہ کیفیت، اپنی اولاد کا جا کر ٹیسٹ لینا، یہ 4 کلمات آتے ہیں، پوچھنا ان سے۔ اور پھر 11 لڑکے ہوتے ہیں کرکٹ ٹیم کے اندر، پوچھنا کون سا کپتان تھا، طوطے کی طرح بولتے۔ اور تمہیں رب کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو سنبھال لو۔ جو میں نے پہلی حدیث پڑھی تھی یاد ہے؟ لِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ، اس میں 5ویں بات کیا تھی؟ صالح بیٹے مر جائے، نیک بچہ مر جائے، کرکٹر نہیں۔
کہ بلہ سے کھیلنا آتا ہے اور پتہ ہی نہیں صدیق کون ہے عمر کون ہے. کہا بہتر دوں؟ کہا اللہ کے نبی بہتر دے دیجئے، نہیں چاہیے غلام، نہیں چاہیے لونڈی، مجھے اس سے بہتر مل رہا ہے تو دے دو. کہا رات کو جب بستر پر جایا کر تو کہہ دیا کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.